کرکٹ راؤنڈ اپ میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. نسیم شاہ نے وہی کیا جو ایشیا کپ 2022 میں انہوں نے کیا. مجھے اب بھی وہ پہلے ون ڈے کے بعد انٹرویو یاد آ رہا ہے جس میں نسیم شاہ سے پوچھا یار آپ اتنی اچھی بیٹنگ کیسے کر لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے میرا کمال نہیں ہے تو افغانستان کے بالر سے کمال ہے. لیکن نسیم شاہ نے لگتا ہے طے کر کے آتے ہیں کہ یار کہیں اور پرفارم کریں نہ کریں, کسی اور ٹیم کے خلاف میچ جیتے نہ جیتیں, افغانستان کو نہیں جیتنے دینا. تو پاکستان نے ایک مشکل مگر ضروری فتح حاصل کی, اور یہ فتح اس لیے بھی ضروری تھی کہ اگر آج کا میچ ہار جاتے تو ایک غیر ضروری پریشر قومی ٹیم پر آ جاتا, اور پھر ایک تو تیسرے میچ کو جیتنے کے لیے زیادہ دباؤ کا شکار رہتے, اور کہیں نہ کہیں مورال ڈاؤن ہوتا کہ یار اگر افغانستان کی ٹیم سے ہم ہار گئے تو آگے نہ جانے کیا ہوگا. لیکن اس جیت کے ساتھ ظاہر ہے یہ میری خواہش تھی کہ میں یہ ویڈیو رات میں ہی بناؤں, لیکن میں خود رک گیا کہ ظاہر ہے اس وقت تو سب خوشی میں اور ایک بہر ہے اس میں کہ جی ہم جیت گئے, نسیم شاہ ہمارا ہیرو. ٹھیک ہے نسیم شاہ ہمارا ہیرو ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج افغانستان کے خلاف بار بار ہم اس پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں دو کھلاڑیوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. امام الحق جنہوں نے 91 رنز کی ذمہ دارہ اننگز کھیلی, وہ بدقسمتی سے سینچری مکمل نہ کر سکے, اور اس کے بعد شاداب خان. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کبھی یہ فیل ہوا نہیں ہوا ہو کہ شاداب خان پہ مستقل ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید انہیں ٹیم سے باہر کرنے کی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پرفارمنس سے ہمیشہ بتایا ہے کہ وہ T20 اور ون ڈے کے بہترین, جسے کہتے ہیں نا, ایک بھرپور آل راؤنڈر ہے. فیلڈنگ, بیٹنگ, بالنگ, مشکل وقت میں ہمیشہ وہ سامنے آنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پر اعتماد انداز میں دو کر کے ایک کر کے آگے تک آخری اوور تک ٹیم کو لے کر آئے, حالانکہ وہ وہ کسی بھی اعتبار سے کم پریشر والا وقت نہیں تھا, اور پھر آخر میں جو انہوں نے چوکا اور چھکا لگایا وہاں سے پورا میچ پلٹ گیا. اچھا, یہ اس چھکے پہ بہت کنٹروورسی ہوئی ہے, ظاہر ہے واضح طور پہ نو بال ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید پی سی بی ICC سے اس بارے میں شکایت بھی کرے. میں نہیں جانتا کہ امپائر نے بار بار شاداب کے کہنے پر یہ نو بال کیوں نہیں دی, لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم میچ جیت گئے. اچھا, چھکا ایک کنٹروورسی ہے, دوسری کنٹروورسی مینکیڈ ہے. کرکٹ کے قوانین میں اگر سب سے کوئی برا اور زہریلا کوئی قانون ہے تو وہ یہی ہے کہ یعنی آپ بغیر کسی اس کے بال کے آپ ایک بیٹسمین کو بھاگتے ہوئے آؤٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے بیٹسمین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, جب تک بالر بال پوری پھینک نہ دے آپ کو کریز سے نہیں نکلنا چاہیے. مگر اس کے باوجود اس طریقے سے ان لمحات میں کسی بیٹسمین کو آؤٹ کرنا بالر کے لیے بھی ایک شرمندگی کا مقام کسی بھی طور پر رہتا ہے, چاہے وہ قانونی کیوں نہ بن گیا ہو. ویسٹ انڈینز اس معاملے میں بہت ہی کوئی جیسے کہتے ہیں نا بڑے دل گردے والے لوگ ہیں, اخلاقی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن دل گردہ ان کا بہت بڑا ہے. 1987 کا ورلڈ کپ اگر آپ کو یاد ہو, کورٹنی واش پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ تھا. کورٹنی واش میچ جیت چکے تھے, ایک یعنی پاکستان کو جیتنے کے لیے صرف 2 رن درکار تھے. جب وہ بالنگ کے لیے آئے, سلیم جعفر بھاگے, وہ رک گئے. وہ چاہتے تو آرام سے آؤٹ کر دیتے اور میچ جیت جاتے. اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 25 سالہ نوجوان, ظاہر کورٹنی واش 25 سال کے تھے, ان پر کتنا پریشر ہوگا اس وقت, لیکن انہوں نے اخلاقی طور پہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت بیٹسمین کو آؤٹ کیا جائے. پھر کرس گیل کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے, جو انہوں نے ایون مارگن کو آؤٹ کرتے کرتے, اور وہ ایک فن کر رہے تھے کہ میں نہیں کر رہا. لیکن افغانستان اور خاص طور پہ بھارت اس میں بہت بدنام ہے. روی اشون کو ہم اس معاملے میں جب بھی وینگڑ کا نام آتا ہے تو روی اشون کا نام آتا ہے. پھر اگر آپ کو یاد ہو 2022 میں انگلینڈ اور انڈیا کی وومن کرکٹ ٹیم کا میچ تھا. انگلینڈ نے بہت محنت کے ساتھ وہ میچ تقریباً جیت کے دہانے تک پہنچ گئی, مگر دیپتی شرما نے اسی حرکت کی وجہ سے انگلینڈ کے اہم کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور وہ انگلینڈ میچ ہار گیا. اور پھر کل فضل فاروق نے یہ کام کیا. وہ نہ کرتے تو ان کا درجہ بلند ہوتا. انہوں نے کوئی غیر قانونی یعنی کسی بھی طور پہ غلط کام نہیں کیا. ہم یہاں سے اخلاقی بات کر رہے ہیں
کہ اگر کوئی کھلاڑی نہ کرے تو اس کا رتبہ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور اگر کرے تو ٹھیک ہے، اس نے قانون کی پاسداری کی ہے، قانون جو بھی قانون اس کے پاس اویلیبل تھا اس نے اس کو فالو کرتے ہوئے آؤٹ کر دیا. لیکن بہرحال یہ سارا کچھ ہے. نسیم شاہ بہت ہی یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایشیا کپ کی کوئی ہائی لائٹس دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے بس چھکے کی جگہ چوکا لگا، اسی طریقے سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھاگے، اسی طریقے سے گلوز پھینکے، ہیلمٹ پھینکے، وہی محمد وسیم کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ایک الگ ہی جوش، ایک الگ ہی جذبہ ہے. کسی نے کہا کہ بھیا اب تو افغانستان کی ٹیم نسیم شاہ کو کم از کم ویزا نہیں دے گی، لیکن نسیم شاہ نے بڑی ہمت دکھائی اور پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے. اب تیسرے ون ڈے کی باری ہے. ظاہر ہے آپ یہ پاکستان کو ایک یہ موقع بھی میسر آ چکا ہے کہ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کرے. ضروری ہے کہ جو بینچ میں بیٹھے کھلاڑی ہیں انہیں آزمایا جائے. اور محمد رضوان پہ ایک پریشر ضرور ہے. ان کی خواہش تھی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا گزشتہ دنوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پانچویں کی بجائے چوتھے نمبر پہ کھلایا جائے. اچھا، یہ ویسے بڑے خوش قسمت کھلاڑی ہیں محمد رضوان. کپتان سے زیادہ دوستی کا تعلق بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو اب جب کہ ان کی بات مان لی گئی ہے، چوتھے نمبر پہ وہ آ چکے ہیں، لیکن نتائج اس طرح سامنے نہیں آ رہے. خیر دوسرے ون ڈے میں تو رن آؤٹ ہو گئے، لیکن جس طرح وہ کھیل رہے تھے اس کے ساتھ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. پاکستان کو مزید محنت کی ضرورت ہے ون ڈے میں. ہم اگر آپ گزشتہ 1.5-2 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو ہم اسی طریقے سے میچ جیت رہے ہیں. کبھی افتخار احمد آپ کو میچ جتواتا ہے، کبھی محمد نواز میچ جتواتا ہے، کبھی آصف علی آپ کو چھکے لگوا کے میچ جتواتا ہے، کبھی نسیم شاہ آپ کو میچ جتواتا ہے. تو یہ جو آخری کے ہمارے جھٹکے لگتے ہیں یہ جتوا تو دیتے ہیں. ظاہر اسی کی وجہ سے ہم ICC رینکنگ میں نمبر 2 ہیں، لیکن یہ جھٹکے کب تک چلیں گے، ہر بار چلیں گے نہیں چلیں گے، یہ ایک سوالی نشان ہے. تیسرے ون ڈے میں ایک جو اچھی اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ اگر تیسرے ون ڈے میں پاکستان افغانستان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان ICC ODI رینکنگ میں نمبر 1 ٹیم بن جائے گی. اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا پوری ٹیم کا. اور ایک اور بڑی سے خبر یہ ہے کہ اگر پاکستان ایشیا کپ بھی جیت جاتا ہے تو ورلڈ کپ میں ایز اے نمبر 1 ٹیم پاکستان داخل ہوگی. اور یہ کسی بھی ٹیم پر ایک مینٹل اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیل کرے کہ بھائی میں ہوں اس کرکٹ کا نمبر 1. تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. پاکستان کو ظاہر ہے اس وقت بالنگ کو بھی آزمانا پڑے گا، اسپنرز کو بھی آزمانا پڑے گا. بینچ تو مضبوط ہے اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. آج راؤنڈ اپ میں ہم صرف اسی میچ پہ بات کریں گے کیونکہ یہ میچ اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بھی ہے اور سب اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ مزید خبروں پر بھی بات کریں گے.